ان آدم خور ہمالیائی قبائلیوں کا یہ رد عمل میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میرے داہنے ہاتھ میں بٹ سے چھینا ہوا 4.5 کا محیب سیاہ پستول تھا اور بائیں ہاتھ میں 24 دستے والی بھونڈی مگر چمکیلی تلوار دبی ہوئی تھی، اور وہ تمام آدم خور بستی سے باہر آخری سرے پر سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ چند ثانیوں کے لیے میری تمام ذہنی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی اور میں فیصلہ نہ کر سکا کہ ان پسماندہ اور خوخار جنگلیوں کی اس خوفزدگی سے کیوں کر فائدہ اٹھاؤں۔ پہاڑی جانوروں کے عیالدار وزنی کھالوں سے ڈھکے ہوئے زردی مائل سفید جسموں کی قطار سنگلاخ پہاڑوں پر سربہ سجود تھی۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ آوازوں میں کچھ ناقابل فہم کلمات بھی ادا کر رہے تھے۔ بھاندرناس کی سرزمین کے سفاک باسیوں کو اپنے سامنے یوں خاک بسر دیکھ کر میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن میں اب بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ میری جرت سے خائف ہوئے ہیں یا میرے ہاتھ میں برہنہ شمشیر دیکھ کر بوکھلائے ہوئے ہیں۔ ایک بات بہرحال طے تھی کہ وہ میرے سامنے سپر ڈال چکے تھے، اور اب ان کے آئندہ رویے کا تمام تر انحصار میرے برتاؤ پر تھا۔ تمہارا سردار کون ہے؟ میں نے پوری قوت سے چیخ کر سوال کیا۔ چند سجدہ ریز پیشانیاں مجبوری اور بے بسی کے عالم میں پتھریلی زمین سے اٹھیں اور ان پر چمکتی آنکھیں امید کے ساتھ میری طرف نگراں ہو گئی۔ اٹھو! میری بات تو کسی کے پلے نہ پڑ سکی، مگر میرا اشارہ وہ بخوبی سمجھ گئے۔ سب سے پہلے آگے والے زمین سے اٹھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب سجدے سے اٹھ گئے۔ اس ہجوم میں اشتعال و جہریت کے بجائے اب سپردگی کی سی کیفیت تھی۔ وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ سینوں پر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بار پھر ریوالور کے چیمبر کا جائزہ لیا۔ وہاں 2 گولیاں ابھی تک موجود تھیں۔ ہجوم کی حالت دیکھ کر مجھے ان کی طرف بڑھنے کا حوصلہ ہوا۔ انہیں یوں آگے بلانا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں افراتفری سے فائدہ اٹھا کر میں ان میں سے کچھ لوگ چھپ کر مجھ پر کو مہلک وار نہ کر ڈالیں۔ پہاڑی پتھروں سے بنے ہوئے بے ہنگم اور نیچی چھتوں والے بے شمار مکانات کے درمیان سے گزر کر میں ان کی طرف ہو لیا۔ اس ہجوم سے 10-15 گز دور میرے قدم خود بخود رک گئے۔ ابھی تک مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، بس ان کے ساتھ آنکھ میں چولی سی ہوتی رہی تھی، مگر اب جو میں ان کے قریب پہنچا تو یک بیک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گو اس وقت وہ خاموش اور سہمے سہمے کھڑے تھے، مگر ان کے چوڑے چکلے پہاڑی چہروں سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں سے خون کی پیاس سی حویدہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کمزور رسیوں سے بندھے ہوئے بدمست ہاتھیوں کے کسی غول کے روبرو جا پہنچا ہوں۔ اس وقت مجھے پہلی بار اپنی حماقت کا اندازہ ہوا۔ اگر وہ ذرا بھی چالاک ہوتے تو میرے قریب پہنچتے ایک مجھ پر دھاوا بول دیتے۔ کند دھار والی بھونڈی تلوار 2-4 کو زخمی کرتی۔ ریوالوروں کی 2 گولیاں اس امبو میں شاید 2 آدمیوں کو کم کر دیتی، مگر پھر وہ بآسانی میرے بدن کے ٹکڑے اڑا ڈالتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ان آدم خور قبائلیوں کے تیز اور چمکیلے دانت اپنے بدن میں اترتے محسوس ہوئے اور میں بے اختیار ایک پھریری سی لے کر رہ گیا۔ مہارشی آنند رام کی سنائی ہوئی کہانیاں میرے شعور کے پردے پر ابھرنے لگی، جو اس وقت سیاہ پتھروں والی گہری وادی کے غار میں حبس دم کیے کسی بے جان لوتھڑے کی طرح گہری نیند لے رہا تھا۔ اس پراسرار اور دکھی انسان سے بچھڑ کر میں خلاف امید بہت جلد بھاندرناس تک آ پہنچا تھا۔ یہ وہ بوٹی تھی جس کے تذکرے مجھے افسانے معلوم ہوتے تھے، جس کی تلاش میں نہ جانے کتنے کیمیاگر پہاڑوں اور جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر بے بسی اور گمنامی کی موت سے ہمکنار ہو چکے تھے، مگر میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کا لمس محسوس کر چکا تھا۔ بھاندرناس کے پجاری جو اس پر کسی اجنبی کا سایہ تک برداشت نہ کرتے تھے اور جو باہر کی دنیا میں آدم خور برفانی قبائل گنے جاتے تھے، اس وقت میرے سامنے مسکین اور بے بس بنے کھڑے تھے۔ میں ان چمکتی ہوئی لہو کی پیاسی نگاہوں سے چند گز دور رک گیا۔ اس وقت بے یقینی اور سنسنی کے باعث میرا دل کھوپڑی میں دھمک رہا تھا اور دوران خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ زبان خشک ہو کر منہ میں اینٹھی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے دہانے میں لعاب بنانے والے غدودوں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے سامنے قدر ڈھلان پر موجود آدم خور قبائلیوں کے ہجوم پر نظر دوڑائی اور اچانک ایک نئی حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی۔ 150-200 نفوس کے اس امبو میں سب تندرست اور جوان عمر کے مرد تھے۔ ان کے درمیان کوئی بھی عمر رسیدہ فرد موجود تھا، نہ کوئی کم سن بچہ، اور صنف نازک کا تو وہاں دور دور تک کوئی سایہ ہی نہیں تھا۔ میرے لیے عورتوں کی غیر موجودگی سخت حیرت کا باعث تھی۔ میں ان کی آبادی میں سے گزر کر ان تک پہنچا تھا، مگر آبادی میں مجھے کسی ذی روح کا سراغ نہیں ملا تھا۔ پھر آخر عورتیں کہاں گئیں؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ بھی گمان ہوا کہ شاید یہ لوگ اپنی حیوانی جبلت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنے کمزور ساتھیوں کو ہلاک کر کے کھا گئے ہوں گے۔ ایسی صورت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا نہ پائے جانا قدرتی امر تھا، مگر مجھے اپنا یہ خیال فوراً ہی ترک کر دینا پڑا۔ کیمیاگری کی متعلقہ کتابوں میں بھاندرناس کے پجاری قبائل کے تذکرے صدیوں پرانے تھے،
اور اگر یہ لوگ اسی طرح اپنی عورتوں کو کھا جانے کے عادی ہوتے تو صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بستی اور آبادی بھی نیست و نابود ہو چکی ہوتی۔ اس قبیلے کا صدیوں سے یوں برقرار رہنا اس امر کا ثبوت تھا کہ ان میں افزائش نسل کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ میرے خیالات کا سلسلہ ایک کرہی اور بلند آواز نے توڑ دیا۔ میں نے بھڑک کر اپنا ریوالور سیدھا کیا ہی تھا کہ میری نظر اس تندرست قبائلی پر پڑی جس کے شانوں پر ایک ریچھ کی کھال پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کا سامنے کا حصہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ شرم و حیا اور ستر پوشی کی خاطر نہیں بلکہ صرف موسمی سختیوں سے تحفظ کے لیے جانوروں کی کھال استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ ریچھ کی کھال والا شخص اپنے باقی ساتھیوں سے چند قدم آگے بڑھ کر اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھائے شاید اپنی زبان میں زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ خاموش! میں ریوالور کی نال ہونٹوں پر رکھ کر زور سے چیخا۔ وہ میری بات تو نہ سمجھا مگر نال کا اشارہ شاید اس کے لیے قابل فہم تھا کیونکہ وہ مشینی انداز میں اچانک چپ ہو گیا اور حکم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ ریوالور کی نال اس کے سینے کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر یوں زلزلے کے آثار ناچ رہے تھے جیسے چند ہی لمحوں میں وہ کسی کند چھری سے ذبح کیے جانے والا ہو۔ میں نے اشاروں کی مدد سے اس سے سردار کے بارے میں معلوم کرنا چاہا مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ وہ ہونقوں کی طرح میرے سامنے کھڑا اپنے سر کو نفی کے انداز میں جنبش دیتا رہا۔ اس وقت فضا میں شام کا ہلکا ہلکا دھندلکا پھیل چلا تھا۔ چاروں طرف نظر آنے والی برفانی چوٹیوں پر پڑنے والی سورج کی ترچھی شعاؤں کا انعکاس عجیب سما باندھ رہا تھا اور میں اس ہجوم کو سامنے پا کر اعصابی طور پر کافی خائف تھا۔ میں نے اشاروں کی مدد سے بمشکل ان سب کو واپس بستی میں لوٹ جانے کا حکم دیا اور ریچھ کی کھال والے کو اپنے ساتھ روک لیا۔ وہ سب حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ قطار بند ہو گئے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ میرے سامنے سے گزر کر بستی میں داخل ہونے لگے۔ ریچھ کی کھال والا قبائلی یوں روک لیے جانے پر خاصا خوفزدہ اور بوکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا مگر مجھے یہ یقین تھا کہ وہ میری ہدایت کے برعکس فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ بظاہر وہ لوگ ہر زبردست کے سامنے سر خم کر دینے کے عادی معلوم ہو رہے تھے اور میں اپنے پستول کی بنا پر شاید خود کو ان سے برتر ثابت کر چکا تھا۔ جب وہ سب بستی میں لوٹ گئے تو میں نے اسے ہمراہ لیا اور آبادی سے دور جانے لگا۔ پہاڑی ڈھلانوں اور چکردار پگڈنڈیوں پر اترتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک ایسے نشیبی وادی میں جا پہنچے جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں سے پگھلنے والی نقرئی برف جھاگ اڑاتے یخبستہ پانی کی صورت میں پہاڑی نالے میں بہہ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اشاروں کی زبان میں اس قبائلی سے وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں مگر وہ اس قدر کوڑ مغز ثابت ہوا کہ میرے تمام اشاروں کے جواب میں بس بے وقوفوں کی طرح مسکراتا رہا۔ ممکن ہے کہ وہ مجھے دیوانہ سمجھ رہا ہو۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں نے بے شرمی کا سہارا لیا اور حتی الامکان واضح علامتوں اور اشاروں کے ذریعے اس قبیلے کی عورتوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ یکایک مضطرب سا ہو گیا اور پرجوش طور پر مغربی سمت میں ہاتھ اٹھا کر حلق سے بے معنی آوازیں نکالنے لگا۔ میں جلد از جلد اس بستی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہتا تھا، اسی لیے فوراً اسی سمت میں رہنمائی کرنے کا اشارہ کیا۔ میری ہدایت پر شاید اسے کچھ مایوسی ہوئی مگر پھر بھی وہ نیند دلانہ انداز میں فوراً آگے چل پڑا۔ ہمالیہ کی وہ وادیاں جتنی حسین تھیں اسی قدر مہیب بھی۔ چکردار اور تقریباً کھڑی ڈھلانوں پر وہ شخص کسی پیدائشی بندر کی سی پھرتی سے بڑھ رہا تھا جبکہ میری رفتار بہت سست تھی۔ وہ تھوڑا سا رک کر پھر میرے آ جانے کا انتظار کرنے لگتا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا تو سانس پھوٹ گیا، سینہ کسی لوہار کی دھوکنی کی طرح چل رہا تھا اور جی یہ چاہتا تھا کہ اس وزنی تلوار کو کسی گہری کھائی میں پھینک دوں لیکن میں اس اقدام کی ہمت نہ کر سکا۔ پستول کی 2 گولیاں ختم ہونے کے بعد وہ تلوار ہی میرے کام آ سکتی تھی۔ دھندلکا تیزی کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شخص تو اب بھی سفر جاری رکھنے پر آمادہ تھا مگر میرے لیے اندیکھے راستوں پر تاریکی میں بڑھنا موت کی دہلیز پر دستک دینے کے مترادف تھا، لہٰذا میں ایک مقام پر ایک غار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ قبائلی کو میں نے غار کے دہانے میں جانے کی ہدایت کی اور خود سرد ہوا کے رخ سے بچ کر ایک چٹان کی اوٹ میں اس طرح بیٹھ گیا کہ غار کا دہانہ میری نظر میں رہے۔ سیتا وادی میں آنند رام سے جدا ہونے کے بعد میری گزشتہ 2 راتیں کھلے آسمان تلے بسر ہوئی تھیں مگر یہ رات بڑی کٹھن تھی۔ گو ان برفانی وادیوں میں ابھی سردی کا موسم شروع نہیں ہوا تھا لیکن میدانی علاقوں اور شہروں کے پرتکلف ماحول میں رہنے والوں کے لیے برف پوش چوٹیوں سے ٹکرا کر آنے والی ہوا میں اس وقت بھی ناقابل برداشت ٹھنڈک تھی۔ ٹھنڈ کا اثر سب سے پہلے میرے کانوں پر ہوا۔ میں نے اپنی قمیص کا کالر کھڑا کر کے اپنی گردن اس میں دبانی چاہی مگر سرد ہواؤں سے نجات پھر بھی نہ مل سکی۔ سردی کی لہر آہستہ آہستہ میرے وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے ریچھ کی اس کھال کا خیال آ گیا جو میرے قیدی کے بدن پر موجود تھی۔ میں نے غار کے دہانے پر پہنچ کر اسے آواز دی مگر اپنی آواز کی طویل بازگشت کے سوا مجھے وہاں کوئی آواز سنائی نہ دی۔
وقفے وقفے سے میں نے 3 بار اسے پکارا مگر گہرا سکوت چھایا رہا۔ نوا کوٹ میں آنند رام کے کیمپ سے ہی ایک لڑکی نے مجھے سگریٹیں وغیرہ چرا کر میرے حوالے کی تھی۔ میں انہیں بہت احتیاط سے استعمال کرتا آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی میری جیب میں ماچس کے کئی باکس موجود تھے۔ میں نے تلوار بغل میں دبا کر اکڑی ہوئی انگلیوں سے ایک تیلی روشن کی۔ گھور اندھیرے میں شعلہ لپکتے ہی غار میں روشنی پھیل گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ قبائلی پتھریلی زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ میں نے ماچس کی 2 مزید تیلیاں ضائع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بولنے کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا ہے۔ اس کا بدن نیلا پڑا ہوا تھا، نہ سینے میں سانس کے آثار باقی تھے، نہ نفس چل رہی تھی۔ شاید وہ بے خبری میں کسی زہریلے سانپ یا پہاڑی بچھو کا شکار ہو چلا تھا۔ میں نے وحشت کے عالم میں اس کی لاش سے ریچھ کی کھال الگ کی اور جلدی سے غار سے نکل آیا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ میری آنکھوں میں دور دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ سارا بدن کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اعصاب پر ناقابل بیان تناؤ طاری تھا اور کان کسی بھی سرسراہٹ کو سننے کے لیے مستعد تھے۔ کئی بار مجھے وہم بھی ہوا کہ میرے آس پاس زمین پر کوئی کیڑا رینگ رہا ہے اور میں نے اچھل کر فوراً ہی اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ میں بے خبری میں حشرات الارض کے کسی مہلک وار کا نشانہ بننے کے خطرے سے بہت زیادہ بتکا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے کون آوردی کی وہ طویل ترین شب بیت ہی گئی۔ رات کو گھور تاریکی میں روشنی کے جگنوں سے چمکنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ میں ظلمات کے اس اتھا سمندر سے نکلنے لگا۔ اس خطے میں دھندلکا پھیلنے اور پوری طرح روشنی نمودار ہونے کے درمیان غیر معمولی طویل وقفہ تھا۔ میری چاروں طرف بھوری بے آب و گیا چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں اور ان سے دور ہمالیہ کی سربلند برف پوش چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ رات کی بوکھلاہٹوں میں پڑھ کر میں یہ بھول چکا تھا کہ آدم خور قبیلے سے وہاں تک میں کس سمت سے آیا تھا۔ میرا رہبر ناگہانی موت مارا گیا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لیے جا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر راستہ بھٹک گیا تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ اس قبیلے کا سراغ گم کر دینے کے باوجود میں ان وادیوں میں کہیں نہ کہیں بھاندرناس کا سراغ پا ہی لوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور ایک طرف چل پڑا۔ سورج کا سفر جاری رہا اور میں ان گھاٹیوں میں چین سے نہ بیٹھا۔ ایک جگہ دل میں آئی کہ اس بھونڈی اور وزنی تلوار کو کسی کھائی میں پھینک دوں، لیکن اس وقت میرے پاس وہی واحد ہتھیار تھا جس پر میں بڑی حد تک بھروسہ کر سکتا تھا۔ اپنے بچاؤ کے علاوہ میں بھاندرناس کی ٹنوں وزنی جڑ کاٹ کر اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے لمبی گھاس کی رسی بٹ کر اس تلوار سے باندھی اور اسے کندھے سے لٹکا لیا۔ میں 3 روز تک اس پہاڑی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا رہا، لیکن آبادی تو کجا، کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ مل سکا۔ بھاندرناس کے دھوکے میں 2-3 جگہ میں نے ٹھوس چٹانوں پر تلوار کی دھار بھی آزما ڈالی، مگر نتیجہ بے سود رہا۔ بھاندرناس مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آ سکی۔ ادھر مسلسل تھکان اور اندیکھے خطرات کے اعصابی تناؤ نے مجھے بہت زیادہ بدحال کر دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں مزید چند دن یوں ہی بھوکا پیاسا ان بے رحم پہاڑوں سے سر ٹکراتا رہا تو جلدی ہلنے سے بھی معذور ہو کر رہ جاؤں گا۔ اس کے بعد کا تصور ہی روح فرسا تھا۔ تنہائی اور معذوری کی کربناک موت کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ رات میں نے ایک چشمے کے قریب بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سورج ڈوبا، چاند طلوع ہوا، پھر آدھی رات بھی بیت گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زرد چاندنی میں نہائے ہوئے ننگے پتھروں اور خاموش چٹانوں کو گھورتا رہا۔ پھر نہ جانے کب نیند میرے اعصاب پر غالب آ گئی۔ سوتے ہوئے میں عجیب عجیب خواب دیکھتا رہا۔ کبھی آدم خور جنگلی اپنے درندوں جیسے دانت چمکاتے مجھے اپنے نرغے میں لے کر رقص کرنا ہوتے تھے، کبھی میرا جسم نیزوں کی انی پر فضا میں اچھالا جاتا۔ پھر ایسے ایک بھیانک خواب کے دوران کسی نے میرے پیٹ میں نیزے کی تپتی ہوئی انی اتار دی اور ایک تیز چیخ کے ساتھ میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ میرے کانوں میں ابھی تک غیر انسانی آوازیں گونج رہی تھیں، ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن پر خاردار جھاڑیاں برسائی جا رہی ہوں۔ چند لمحوں تک تو میں دہشت زدہ سا زمین پر ہی پڑا رہا، اور جب میرے حواس ذرا بحال ہوئے تو پھیکی چاندنی میں نے دیکھا کہ وہ خواب نہیں بلکہ در حقیقت میں ایک بہت بڑی افتاد میں پڑ چکا تھا۔ سیاہ پہاڑی لنگوروں کا ایک بہت بڑا غول کہیں سے اس وادی میں در آیا تھا۔ ان کی کریحہ چیخوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا اور وہ دندناتے ہوئے میرے جسم پر سے گزر رہے تھے۔ ان کے پنجے میری جلد میں جھاڑیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ صورتحال کا صحیح اندازہ ہوتے ہی میں بوکھلا کر زمین سے اٹھ گیا اور داہنا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھایا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تلوار نہ میرے شانے پر تھی اور نہ زمین پر اس کا پتہ تھا۔ ادھر لنگور اس قدر گستاخ اور بدتمیز واقع ہوئے تھے کہ میرے گرد حلقہ بند ہو کر عجیب مذائقہ خیز آوازیں نکال رہے تھے، اور ان میں سے کئی تو بڑھ بڑھ کر میرے سینے تک پر اچھل رہے تھے۔ اچانک اس غول کے عقب سے ایک بہت بڑا لنگور غر تھا اور اچھلتا ہوا میری طرف لپکا اور میرے سنبھلنے سے قبل ہی میرے بدن سے ریچھ کی کھال جھپٹ کر ایک طرف لے گیا۔ ان کے تابڑ توڑ حملوں نے مجھے بری طرح حواس باختہ کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے پہلو میں ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ ریوالور بھی شاید میرا لنگور چھین کر کہیں پھینک چکے تھے،
اور اب میں ان کی یلغار کے سامنے بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ پھر اچانک ایک طرف چٹانوں کی اوٹ سے کسی لنگور کسی تیز آواز ابھری اور پھر کسی کے قدموں کی ہلکی سی دھمک دور ہوتی چلی گئی۔ اس آواز میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ لنگوروں کا دائرہ میرے گرد نیم دائرے کی صورت اختیار کر گیا اور وہ سب نہایت خوخار اور جارحانہ انداز میں میری طرف جھپٹنے لگے۔ میں نے لاتوں اور گھوسوں کے ذریعے انہیں خود سے دور رکھنا چاہا، مگر کب تک؟ ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز تھی۔ میرے بدن سے ریچھ کی کھال غائب ہو چکی تھی، پتلون اور قمیص کے بھی چیتھڑے اڑتے جا رہے تھے اور ان کے تیز پنجے میرے جسم کے برہنہ حصوں پر لمبی لمبی خراشیں ڈال رہے تھے۔ چند ہی سیکنڈ میں میرے لیے وہاں کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا اور میں پلٹ کر ان کے درمیان سے ایک طرف بھاگ پڑا جدھر لنگور موجود نہیں تھے۔ چاند کی زرد روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھاگنے میں خاصی مدد ملی، ورنہ میں رات کے اندھیرے میں کسی اندھی کھائی میں ہی گرا ہوتا۔ سردی کا احساس میرے دل سے یکسر مٹ چکا تھا۔ نقاہت اور تھکان نہ جانے بیک وقت کہاں غائب ہو گئی تھی اور پیروں میں تو بے پناہ توانائی سمٹ آئی تھی۔ میری بس ایک ہی کوشش تھی کہ ان لنگوروں سے جلد از جلد نجات حاصل کر لی جائے، مگر وہ مردود کسی ویران شمشان میں بھٹکتی ہوئی بدروحوں کی طرح چلاتے اور غراتے 3 سمتوں سے میرا ہانکا کر رہے تھے۔ ان کی ایک ٹکڑی میرے عقب میں تھی، 2 ٹولیاں دائیں بائیں دوڑ رہی تھیں۔ جب وہ ایک پہلو سے مجھ پر جھپٹتے تو میں اپنی سمت قدرے بدلنے پر مجبور ہو جاتا اور پھر ان کے درمیان دوڑنے لگتا۔ میرا پورا بدن پسینوں سے شرابور ہو رہا تھا اور اس آفت ناگہانی کو سر سے ٹلتا نہ پا کر اب میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ بھاندرناس کی تلاش میں نکلنے والا بے جگر صفدر علی انسان اس کے بنائے ہوئے قانون، معاشرہ اور سرحدوں اور زندان کی ساری رکاوٹوں کو توڑتا آنند رام جیسے گھاگ اور شاطر کو رام کر کے اپنی منزل کا سراغ پا چکا تھا۔ صفدر علی نے آدم خور اور صفاق قبائلیوں کے ایک بڑے ہجوم کو اپنے سامنے کیچوے سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیا تھا، مگر اب وہ رات کے اس خنک طلسم میں نہتے لنگوروں کے سامنے بے بس تھا، مجبور تھا۔ نہ جانے ڈھلانوں اور چڑھائیوں پر بھاگ دوڑ یہ کتنی دیر تک جاری رہی۔ میرے ذہن سے زماں و مکاں کا ہر احساس فنا ہو چکا تھا۔ بس میری ایک ہی کوشش تھی کہ سیاہ لنگوروں کے اس بدمست انبوں سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ادھر وہ نابکار ہاتھ آئی ہوئی تفریح سے دستبردار ہونے پر بالکل بھی آمادہ نہ تھے۔ پھر میں ان سے بچنے کے لیے ایک دور تک پھیلی ہوئی ڈھلان سے اتر رہا تھا کہ میری نظر کچھ بلند اور وسیع و عریض ہیولوں پر پڑی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے امید بھری نظریں ادھر جمائی اور خوشی سے میرا دل اچھل پڑا۔ وہ واضح طور پر کسی بڑی عمارت کا خاکہ تھا اور یہ جگہ میرے لیے ان لنگوروں سے نجات کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہ گئی تھی کہ لنگوروں سے بچاؤ کی فکر میں کہیں دوبارہ آدم خوروں کے چنگل میں نہ جا پھنسوں۔ لنگور جیسے حقیر و کریہ جانور کے ہاتھوں مارے جانے کا تصور میرے لیے سخت شرمناک اور توہین آمیز تھا، جبکہ آدم خوروں کا نشانہ بننا اس تحقیر آمیز ہلاکت سے کہیں بہتر تھا۔ ڈھلان کے پیچ و خم طے کرنے کے بعد میں سیدھ باندھ کر اس عمارت کی طرف ہو لیا جو لہجہ بلہجہ واضح تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اب لنگوروں نے دباؤ ڈال کر مجھے سمت بدلنے پر مجبور کیا تو میں آسانی سے سپر نہیں ڈالوں گا، مگر وہ ذہنی طور پر مجھ سے اتنے افضل نہ تھے کہ ایسی حکمت عملی اختیار کر سکتے۔ وہ عمارت زمین کے ایک مستحصہ اور وسیع حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بلندی کسی بھی طرح 20 فٹ سے کم نہ تھی۔ تعمیر میں پہاڑی پتھر نہایت فراغ دلی سے استعمال کیے گئے تھے۔ سامنے والی دیوار میں کم از کم 10 فٹ چوڑا اور تقریباً اسی قدر اونچا خلا تھا۔ اس خلا کے اوپر دیوار کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے بہت موٹی اور بے ہنگم سی چیز کے 2 ستون کھڑے کیے گئے تھے۔ میں رکے بغیر پوری رفتار سے اندر گھستا چلا گیا۔ لنگور بھی آپس میں لڑتے، ایک دوسرے کو نوچتے کھسروٹتے میرے تعاقب میں تھے۔ چند ہی ثانیوں بعد میں نے خود کو ایک بڑے سے ہال میں موجود پایا جس کے اوپر کھلا آسمان چمک رہا تھا اور فرش پر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں گھستے ہی حیرت سے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ لنگوروں کا شور اچانک دم توڑ چکا تھا اور وہ پرسکون انداز میں اس کھلی چھت والے ہال میں بھرتے جا رہے تھے۔ وہاں ان کے چلنے کی سرسراہٹیں یا میرے سانس لینے کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ سر پر تاروں بھرا آسمان دیکھ کر مجھے بے اختیار کھٹمنڈو کے وہ صدیوں پرانے کھنڈرات یاد آ گئے جہاں میں عجیب و غریب حالات میں برٹ کے روبرو پہنچایا گیا تھا۔ برٹ کی کمینگاہ کھنڈرات کے ایک نیم شکستہ کمرے پر مشتمل تھی جس کی نصف چھت امتداد زمانہ کے باعث بیٹھ چکی تھی اور وہاں سے نیلگوں آسمان صاف نظر آتا تھا۔ وہاں میرے گھسنے پر میرے اچانک حیران رہ جانے کی وجہ اس ہال اور برٹ کی کمینگاہ کی مماثلت تھی، نہ لنگوروں کی حیرت انگیز خاموشی، بلکہ اس حیرت کا باعث وہ حسین دوشیزہ تھی جو ہال کے داخلی دروازے کے قریب ہی پتھروں کے چبوترے پر عجب تمکنت کے ساتھ پہلے سے موجود مسکرا رہی تھی۔ اس کے بدن پر بے نیازانہ انداز میں کسی جانور کی ایک عیالدار کھال پڑی ہوئی تھی۔ چبوترے پر اس کے پہلو میں پڑی ہوئی ریچھ کی کھال میں پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ وہ کھال میں نے مرنے والے آدم خور قبائلی کی لاش سے اتاری تھی
اور کچھ دیر قبل ایک قداور لنگور اسے میرے بدن سے لے کر بھاگ گیا تھا۔ کھال کے قریب ہی میرا 4.5 کا سیاہ اور وزنی پستول پڑا ہوا تھا اور بھونٹی تلوار کا 24 دستہ لڑکی کے داہنے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ تلوار کی نوک اس نے ہال کے پتھریلے فرش میں جمائی ہوئی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر مجھے ایسی نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے میری وہاں آمد اس کے لیے متوقع رہی ہو۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ بلا مبالغہ حقیقت تھی۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ پے در پے مصائب کے باعث میں ذہنی طور پر لنگوروں سے بھی بدتر ہو کر رہ گیا ہوں۔ ساری بھاگ دوڑ میں مجھے یہ وہم رہا کہ میں اپنی مرضی سے بھاگ رہا ہوں، جبکہ لنگور منظم طریقے پر مجھے اسی عمارت کی طرف ہانک رہے تھے اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بناتاشی تو لو۔ لڑکی کے لبوں کو جنبش ہوئی اور فضا میں ترنم سا بکھر گیا۔ الفاظ اجنبی، زبان نامانوس، مگر لہجہ ہمت افزا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کی مٹھاس اور گہری ہو چکی تھی۔ میں نے مایوسی سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، ان بے رحم وادیوں میں مظلوم اور اجنبی ہوں دوشیزہ، کاش تو میری زبان سمجھ پاتی۔ میرے الفاظ پر وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر اس کے چہرے پر وہی لازوال مسکراہٹ ناچنے لگی جس کا سحر میرے اعصاب میں چیونٹیوں کی طرح رینگ رہا تھا۔ اس نے اسی اجنبی زبان میں ایک مختصر سا فقرہ ادا کیا۔ سارے لنگور بالکل خاموش اور سکون کے ساتھ اس وسیع ہال کے کچے اور پتھریلے فرش پر بیٹھے اپنے بدن کھجا رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پیدائشی گونگے ہوں۔ میرے لیے وہ سما بڑا عجیب تھا۔ سارے لنگور سنجیدہ درباریوں کی طرح اس ہال میں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ لڑکی کے سامنے پہنچ کر ان کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل اعتبار تھی۔ وہ سب اس کے اشاروں کے غلام نظر آتے تھے اور اس ماحول میں وہ لڑکی ان لنگوروں کی ملکہ نظر آ رہی تھی۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد لڑکی کے حلق سے کسی لنگور کی سی ہلکی ہلکی مگر نپی تلی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ وہاں موجود لنگور اس کی طرف ہمتن گوش ہو گئے اور اس کے خاموش ہوتے ہی فضا ان لنگوروں کی تیز چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ خوشی کے عالم میں قلع بازیاں کھاتے ایک دوسرے کا بدن نوچ رہے تھے اور اسی وارفتگی کے عالم میں وہ آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکلنے لگے۔ میں نے بوکھلا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اگر ان گمنام وادیوں کے بجائے جدید تہذیب کے کسی مستند مرکز میں ہوتی تو اولین فرصت میں حسینہ عالم قرار دی جاتی۔ وہ زہد شکن لڑکی مستانہ نظروں سے میری طرف نگراں تھی اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلا رہی تھی۔ دھڑکتے دل، چڑھی ہوئی سانسوں اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ میں آہستہ آہستہ پتھریلے چبوترے کی طرف بڑھا تو میرا وجود جل اٹھا۔ پہلو کے مقابلے میں وہ سامنے سے 1000 گنا زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، کیونکہ عیالدار کھال اس نے بھی ستر پوشی کے لیے نہیں بلکہ سرد ہواؤں سے بچاؤ یا شاید آرائش کے لیے شانوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے ایک بار پھر اسی اجنبی زبان میں مجھ سے کوئی سوال کیا اور میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ہونقوں کی طرح اس کا منہ تکتا رہا۔ ایک بار میرے جی میں آئی کہ اس کے حسن اور حسن کے لاپروانہ بلکہ بے حجابانہ اظہار سے متاثر ہوئے بغیر اسے قابو کر کے اس سے تلوار چھین لوں، ساتھ ہی پستول بھی اٹھا لوں، مگر یہ سوچ کر ہمت نہ کر سکا کہ بے شمار سیاہ لنگور اس کے تابع ہیں۔ تھوڑے فاصلے سے ان کا بے پناہ شور و غل ابھی تک سنائی دے رہا تھا اور لڑکی کے ذرا سے اشارے پر وہ میرے ٹکڑے اڑا سکتے تھے۔ میرے لیے اب اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ لنگوروں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس میں لڑکی کے احکام کا دخل تھا۔ تلوار، پستول اور کھال لڑکی کے قبضے میں دیکھ لینے کے باوجود کوئی دوسری رائے قائم کرنا سب سے بڑی حماقت تھی۔ لڑکی نے تلوار اسی پتھریلے چبوترے پر رکھی اور میرا ہاتھ تھام کر ہال سے نکاسی کے راستے کی طرف چل پڑی۔ میں بھی کوئی تعارض کیے بغیر اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے نرم حرارت آفری ہاتھ کا لمس مجھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانے پر اکسا رہا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح خود پر قابو پاتا رہا۔ ابھی تک میرے ساتھ اس کا رویہ دوستانہ تھا اور بظاہر وہ ان سیاہ اور بدصورت لنگوروں کے درمیان تنہا رہتی تھی، لہٰذا جلد یا بدیر اسے میری طرف ملتفت ہونا ہی تھا۔ ان حالات میں جلد بازی نہ صرف اس کی برہمی کا باعث بن جاتی بلکہ شاید میرے لیے ناقابل برداشت دشواریاں بھی پیدا ہو جاتیں۔ میں وسیع احاطے میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے اس عمارت کی ساخت کا اندازہ ہو گیا۔ احاطے کی دیواریں صرف 3 جانب پھیلی ہوئی تھیں۔ عقب میں بہت اونچی کھڑی پہاڑی ڈھلان قدرتی دیوار کی صورت میں موجود تھی۔ اس احاطے میں ہال سے ملحقہ چند کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ ان کی پشت پر سینکڑوں لنگور ادھم مچاتے اپنی لمبی لمبی دموں کے ذریعے زناٹے دار آواز کے ساتھ عقبی پہاڑی کی طرف سنگباری کر رہے تھے۔ میں یہ تو سنتا آیا تھا کہ لنگور پتھر وغیرہ مارنے کے لیے اپنی لمبی اور نوکیلی دم کو گو پھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ آسمان پر اب تارے ماند پڑنے لگے تھے اور ہوا میں نسیم سحری کی لطیف مہک رچنے لگی تھی، مگر میں
اس قدر غیر یقینی بلکہ خطرناک حالات سے دوچار تھا کہ اس تبدیلی سے محظوظ نہ ہو سکا۔ ادھر شور مچاتے اور سنگباری کرتے ہوئے لنگور اس لڑکی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی اپنی ساری مصروفیات ترک کر چکے تھے۔ وہ مجھے ہمراہ لے کر عقبی پہاڑی کے دامن میں بنے پتھروں کے کھجرے کی طرف لیے جا رہی تھی۔ قریب جا کر مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی گہرا کنواں تھا اور اس میں دیوار کے ساتھ ساتھ چکردار پتھریلا زینہ نیچے تاریکی میں گم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لڑکی نے وہاں رک کر اشاروں کی مدد سے بدقت تمام مجھ پر واضح کیا کہ اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ کنواں ہی میرا مقدر بنے گا۔ اس کے بعد لڑکی نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور خود تیز قدموں سے چلتی ہوئی ایک طرف غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی لنگوروں کی بدمستیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اجالا پھیلنے پر وہ لڑکی مجھے تلاش کرتی دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں جنگلی پھلوں سے بھرا ہوا مٹی کا ایک برتن تھا۔ اس نے وہ برتن میرے حوالے کیا۔ میں طویل بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ میں نے وہیں فرش پر بیٹھ کر پھل کھانے شروع کر دیے۔ وہ کچھ دیر شاید وہیں کھڑی میری بے صبری سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر نہ جانے وہ کب واپس لوٹ گئی۔ اس کے چلے جانے کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب لنگوروں کی ایک ٹولی مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ 2-3 جونک بن کر میرے بدن کو بھنبوڑنے لگے اور باقی لنگور سارے پھل لے بھاگے۔ پھل صاف ہوتے ہی مجھ سے لپٹے ہوئے لنگور بھی اپنے ساتھیوں میں جا ملے۔ میرے لیے تجربہ خاصا تلخ تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ مجھے خود کو ایسے واقعات کا عادی بنانا ہوگا، ورنہ یہ منحوس اور بدتنیت مخلوق میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گی۔ میں دوپہر تک اس فراق میں رہا کہ کسی طرح دوبارہ اس ہال میں جا گھسوں جہاں لڑکی نے میرے ہتھیار چھوڑے تھے، مگر ہر بار اپنے آس پاس چند لنگوروں کو منڈلاتے دیکھ کر مجھے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ دوپہر کے بعد اس احاطے میں اچانک سناٹا سا پھیل گیا۔ شاید سارے لنگور کہیں نکل گئے تھے۔ ان کے اکا دکا ساتھی کہیں پڑے سستا رہے تھے۔ میرے لیے موقع بے حد غنیمت تھا۔ میں چوروں کی طرح چھپتا ہوا اس ہال میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ پستول، کھال اور تلوار بدستور پتھریلے چبوترے پر موجود تھی۔ لڑکی کی مخاصمت مول لیے بغیر میں یہ چیزیں کسی ایسی جگہ چھپا سکتا تھا جہاں سے بوقت ضرورت انہیں حاصل کر سکوں۔ میں جو ہی اس طرف لپکا، اچانک کوئی سخت سی چیز زناٹے کے ساتھ میری کھوپڑی کے عقبی حصے پر پڑی۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے۔ میں ہلکی سی چیخ مار کر پلٹا تو 20 فٹ اونچی دیوار پر ایک قداور لنگور موجود تھا۔ ایک اور پتھر کے گرد اپنی دم کو بل دے کر دوسرے وار کی تیاری کر رہا تھا۔ میں گھبرا کر بے اختیار اس ہال سے باہر بھاگ نکلا۔ اس واقعے کے بعد لنگوروں سے میری روح فنا ہونے لگی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی خوبرو سی دوشیزہ ان بیہودہ جانوروں کو اس حد تک سدھا سکتی ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس 4 دیواری میں لڑکی کی مرضی کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں ایک دور افتادہ حصے میں ڈھلتے سورج کی سکون پرور کرنوں کے سامنے جا بیٹھا تاکہ آنے والی رات کے لیے خود کو تیار کر سکوں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں کھردری زمین پر ہی دراز ہو گیا۔ اس وقت وہ پتھر بھی میرے لیے روئی کے نرم نرم گالے ثابت ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ میرے آرام کا سلسلہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ سوتے ہوئے میرے داہنے کان میں کوئی کیڑا گھس گیا اور تکلیف سے بے چین ہو کر میری آنکھ کھل گئی۔ ہڑبڑا کر کان پر ہاتھ مارا تو کیڑے کے بجائے ایک لنگور کی دم کا نوکیلا سرا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ غصے سے میرا خون کھول اٹھا۔ ادھر وہ لنگور میری گرفت سے دم چھڑانے کے لیے خوفزدہ چیخیں مارنے لگا، مگر میں نیند میں خلل پڑنے کے باعث غصے سے اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں دم تھام کر اس لنگور کو فضا میں گردش دی۔ پورا احاطہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا، مگر میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس لنگور کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ دھماکے کے ساتھ ہی اس کی آخری دہشت زدہ سی چیخ نکلی اور وہ مردہ لوتھڑے کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی چیخیں سن کر ہر طرف سے لنگور امڑنے شروع ہو گئے۔ ان کی چیخیں بے حد غضبناک تھیں۔ اپنے ایک ساتھی کا حشر دیکھ کر وہ میرے قریب آنے کی ہمت تو نہ کر سکے، مگر دور ہی سے دموں کی مدد سے مجھ پر شدید پتھراؤ شروع کر دیا۔ بیک وقت جسم کے کئی حصوں پر اتنی شدید ضربات آئیں کہ میں کسی ایک طرف توجہ نہ دے سکا۔ ادھر سامنے سے وہ لڑکی بدحواسی کے عالم میں بھاگی چلی آ رہی تھی۔ مجھے مشتعل لنگوروں کے نرغے میں دیکھ کر اس نے دور سے یہ آواز لگائی۔ سارے لنگور اس کی طرف دوڑ پڑے، کچھ اس کے سر اور کندھوں پر سوار ہو کر شور مچانے لگے۔ وہ لڑکی مجھے نفرت آمیز انداز میں گھورتی ہوئی سیدھی مردہ لنگور کی طرف گئی، لیکن اس پہ تو زندگی کی رمق تک باقی نہ تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ اس کی غصے سے ابلتی ہوئی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے غراتے ہوئے پوری قوت سے میرے منہ پر ایک تماچا رسید کیا۔ اس کا یہ اقدام میرے لیے حیرتناک تھا۔ میں کئی قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ اس وقت مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ پہاڑی حسینہ کس قدر شہزور ہے۔ غصے کے عالم میں میرے منہ سے اس لڑکی کے لیے کئی ننگی ننگی گالیاں برآمد ہوئیں، مگر میں نے اپنے تحفظ کے پیش نظر عملی اقدام سے گریز ہی کیا۔ میرے جسم پر تازہ ترین پتھراؤ سے پیدا ہونے والے زخموں سے خون کی لکیریں بہہ نکلی تھیں۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے خون میں نہائی ہوئی داہنی پنڈلی اس کے سامنے کر دی۔
لتا گا دو بانگا، لڑکی نے حقارت اور تیزی سے کہا اور مجھے عقبی پہاڑ کی طرف دھکے دینے لگی۔ پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ اس نے مجھے اندھے کنویں میں اترنے کا اشارہ کیا اور محفوظ فاصلے سے میرے پیچھے آنے لگی۔ اس کے سارے لنگور باہر ہی تھے۔ تجھے بھی اچھی طرح نہ روندا نا تو میرا بھی نام نہیں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میں اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اسی وقت پیچھے سے میری کمر پر ایک بھرپور لات پڑی اور میں چیختا ہوا سیڑھیوں سے پھسل کر سیدھا گہرائی کی طرف ہو لیا۔